جی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایس ٹی آئی کی میرٹ لسٹ میں کس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ میرٹ لسٹ نئی ہوگی یا پرانی، کیا نیچے والا امیدوار بھی اوپر آ سکتا ہے، پورٹل کب اوپن ہوگا، ہائرنگ آرڈر کب ملیں گے، ان ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہمارے چینل اسکیم انفو پی کے میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی طرف سے آنے والی تمام نئی اسکیموں اور پہلے سے جو اسکیمیں حکومت کی طرف سے چل رہی ہیں ان کی، اور گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی تمام نئی جابس کی مکمل، مستند اور درست معلومات، بر وقت معلومات ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے گی، اور بر وقت اور درست معلومات ہونے کی وجہ سے آپ گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم یا کسی بھی جابس کی معلومات بر وقت حاصل کرنے کی وجہ سے آپ اس سے بر وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جی یہ تھا وہ پیغام، وہ میسیج جو آج سے کچھ دن پہلے وزیر تعلیم مولانا سکندر حیات نے تمام سی اوز کو اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو یہ پیغام اپنا دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک تمام لوگوں کی شکایت کا ازالہ نہیں ہو جاتا، تمام گریونسز کو ایڈریس نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک کسی ایس ٹی آئی کو آرڈر نہیں دیے جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سوموار 22 دسمبر تک تمام گریونسز کو ایڈریس لازم کیا جائے، تمام شکایت کا ازالہ سوموار تک کر لیا جائے، اور اس کے بعد جب تمام شکایت کا ازالہ کر لیا جائے تو اس کے بعد تمام میرٹ لسٹ کو بھی اپڈیٹ کیا جائے اور پورٹل کے اوپر بھی ڈیٹا اپڈیٹ کیا جائے۔ تو جی ان سارے سوالوں کے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے کہ میرٹ لسٹ نئی ہوں گی یا پرانی، کیا نیچے والا امیدوار اوپر آ سکتا ہے، پورٹل کب اوپن ہوگا، ہائرنگ آرڈر کب ملیں گے۔ جی یہ تھے وہ مسائل، یہ ایشوز جو موسٹلی زیادہ تر لوگوں کو فیس کرنا پڑے ہیں، جس کے اندر پریورٹی 1001 کا ایشو تھا، موزہ یو سی یا ولیج کا غلط اندراج تھا، کسی ڈگری کے نمبروں کا اندراج نہ ہونا، یعنی کسی کے میٹرک، ایف اے یا ایف ایس سی، بی ایس سی یا ایم ایس سی کے نمبروں کا اندراج نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ اس طرح کے کچھ کامن مسائل جو تمام اکثر لوگوں کو فیس کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی کا اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کے مسائل اسی طرح کے تھے۔ اس کا حل یہی تھا کہ آپ نے ریٹن فارم میں اپلیکیشن سی آفس میں جا کر سبمٹ کروانی ہے۔ تو اپلیکیشن دینا بڑا ضروری تھا، اور وہ ریٹن فارم میں دینا ہی ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے کچھ لوگوں نے شاید تھوڑا سا اس کو اتنا سیریس نہیں لیا یا لائٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ریٹن فارم میں اپلیکیشن نہیں دے سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اپلیکیشن دینا بہت ضروری تھا اس کیس کے اندر، چونکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ ریٹن فارم میں اپلیکیشن نہ دی جائے یا دفاتر کے چکر نہ لگائے جائیں یا یاد دہانی نہ کروائی جائے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے شاید وہ تھوڑا سا اس چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ تو اس کے اندر اکثر ہمیں بھی اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارا آلموسٹ تمام ریکارڈ آفس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً ہمیں آفس سے فون آ جاتا ہے، جی آپ جو ہے فلاں چیز یا فلاں فائل جمع کروائیں، اگرچہ ان کے پاس وہ آفس کے اندر ہمارا تمام کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کرتا۔ تو اسی لیے جو ہے جن لوگوں نے ریٹن فارم میں خود جا کر سی آفس میں اپلیکیشن جمع کروائی ہے، تو یقینی طور پر ان کی جو شکایت ہے ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس کو تھوڑا سا لائٹ لیا یا ریٹن فارم میں اپلیکیشن جمع نہیں کروائی یا دیر کر دی جمع کروانے میں، تو یقینی طور پر شاید ان کے جو بھی شکایت ہے ان کا ازالہ نہ ہو سکے۔ خیر، مسائل کا حل وہی، ریٹن فارم میں آپ نے اپلیکیشن دینی تھی، جو بھی آپ کا مسئلہ، جو بھی آپ کی شکایت تھی، زیادہ تر جو شکایت تھی وہ 1001 یو سی موزہ ولیج اور نمبروں کی تھی، جن کو ایڈریس کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہوگا۔ تو جی نئی میرٹ لسٹ ہوگی یا پرانی، تو شکایت کے ازالے کے بعد میرٹ لسٹ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تبدیلی کے بعد جو لسٹ بنے گی وہ لسٹ فائنل ہوگی۔ تو میرٹ لسٹ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی بہت سی شکایت تھی، تو ان میں سے جن کی شکایت ویلڈ ہوں گی ان کی جب درستگی کی جائے گی تو میرٹ لسٹ کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو کیا نیچے والا امیدوار بھی اوپر آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے۔ اگر کسی امیدوار کے میرٹ میں کوئی غلطی تھی اور اس نے
غلطی کی درستگی کی درخواست بھی دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرٹ میں اوپر آ جائے. یعنی اگر کسی کے میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی یا ایم ایس سی یا بی ایڈ کے نمبر نہیں لگائے گئے، یا کسی کا یو سی، موزہ یا ولیج کا غلط اندراج ہوا، تو ان میں سے کسی بھی چیز کسی بھی شکایت کا جیسے ہی ازالہ کیا جائے گا، اس کی درستگی کی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امیدوار پہلے میرٹ میں نیچے ہو تو درستگی کے بعد وہ میرٹ میں اوپر آ جائے. تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے. تو جی پورٹل کب اوپن ہوگا؟ تو جی سوموار 22 دسمبر تک جو ہے وہ تمام ہائرنگ کمیٹیز نے تمام گریونسز، تمام شکایت کا ازالہ کرنا تھا. تو ہوپ فلی انہوں نے کر لیا ہوگا. اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو شاید اگلے آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر وہ ازالہ کر لیا جائے. تو جیسے ہی تمام شکایت کا ازالہ کر لیا جائے گا تو پورٹل اوپن کر دیا جائے گا. میرٹ لسٹوں کو بھی اپڈیٹ کر کے دوبارہ اسکول کے نوٹس بورڈ پر بھی میرٹ لسٹ لگا دی جائیں گی اور پورٹل پہ بھی اپڈیٹ کر دی جائیں گی. تو میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ شاید 1 ویک کے اندر پورٹل اوپن ہو جائے اور اسکولوں میں میرٹ لسٹ، فائنل میرٹ لسٹ جو ہوں گی وہ بھی لگا دی جائیں گی. ہائرنگ آرڈر کب ملیں گے؟ تو ہائرنگ آرڈر تو جی اب جیسے پروسیس چل رہا ہے اس سے 100% یہی بات نظر آتی ہے کہ ہائرنگ آرڈر ونٹر ویکیشن یعنی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی ملیں گے. اگرچہ جو شیڈول دیا گیا تھا اس میں جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے ہائرنگ آرڈر دینے تھے، لیکن پروسیس جو ہے وہ سلو ہونے کی وجہ سے اب یہ لیٹ ہو چکا ہے. تو لیٹ تو یہ ویسے ہی ہو چکا ہے، تو اس لیے سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی ہائرنگ آرڈر دیے جائیں گے. اس سے تھوڑا بہت ڈپارٹمنٹ یہ بھی فائدہ اٹھا لے گا کہ سردیوں کی جو چھٹیاں ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی. اگرچہ یہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے. تو جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا بہت شکریہ. تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ بھی حکومت کی تمام اسکیموں کی مکمل، بر وقت اور درست معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں.